IMF ڈیل کیا ہے اور کیا واقعی پاکستان کو اس کا فائدہ ہے؟ اگر آپ ماہر معیشت نہیں تو فکر نہ کریں، ہم آپ کو سب سمجھا دیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم نے سمجھنا ہے کہ IMF کیا ہے۔ IMF کی حیثیت ایک بینک کی سی ہے جس میں دنیا کے ممالک اپنے پیسے رکھواتے ہیں اور قرض لیتے ہیں۔ اس کی بنیاد دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ اور برطانیہ سمیت 44 ممالک نے رکھی۔ IMF کا بنیادی کام دنیا میں معاشی استحکام رکھنا ہے۔ اس مقصد کے لیے IMF ان ممالک کی مدد کرتا ہے جہاں معاشی مسائل پیدا ہوں۔ البتہ ایک منفی پہلو یہ بھی ہے کہ معاشی ماہرین کی بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ IMF کا کردار صرف بینک کا ہی نہیں بلکہ ایک ایسے ہتھیار کا بھی ہے جس سے امریکہ مختلف ممالک کو مجبور کرتا ہے کہ وہ امریکی پالیسی پر عمل کریں۔ پاکستان کو IMF کی ضرورت کیوں ہے؟ پاکستان پر اس وقت کل قرضہ $140 ارب ہے۔ اس وقت ہمارا بجٹ 14 ٹریلین روپے ہے، جس میں سے آدھے سے بھی زیادہ 50.5% یعنی تقریباً 60 ٹریلین صرف قرضے واپس کرنے اور ان کی قسطیں دینے میں لگ جاتا ہے۔ اس سال جولائی سے دسمبر تک پاکستان نے $10 ارب کی رقم ادا کرنی تھی، لیکن ہمارے پاس اسٹیٹ بینک میں صرف $3.5 ارب تھے۔ اگر ہم یہ قرض کی رقم ادا نہ کرتے تو ہم ڈیفالٹ ہو سکتے تھے، لیکن IMF تو صرف $3 ارب دے گی، تو باقی پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہی عالمی مالیاتی نظام اور IMF کا کمال ہے۔ چونکہ IMF ایک ملکوں کی بینک کی طرح کام کرتا ہے، اس لیے کوئی دوست ملک بھی پاکستان کو IMF کی گارنٹی کے بغیر قرضہ دینے کو راضی نہیں ہوتا۔ IMF سے اگر کسی ملک کا معاہدہ چل رہا ہو تو قرضہ دینے والے ممالک کو بھی یقین ہوتا ہے کہ ہمارے پیسے محفوظ ہیں اور یہ ملک پیسے واپس کر سکتا ہے۔ اس کا ایک منفی پہلو یہ بھی ہے کہ کوئی ملک IMF گارنٹی کے بغیر قرضے دے تو اس سے IMF ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے IMF معاہدے کے بعد اب پاکستان سعودی عرب، چین، متحدہ عرب امارات اور قطر وغیرہ سے پیسے لے کر اپنے تمام قرض کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ IMF معاہدے کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ اگر پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ پاکستان کے ساتھ تجارت اور لین دین بند ہو جاتی، پاکستانی ایکسپورٹ امپورٹ بند ہو جاتی، شدید ترین مہنگائی کا سیلاب آ جاتا، معاشی عدم استحکام آ جاتا، روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں کئی گنا گر جاتی، ہر ضروریات زندگی کی چیز کئی گنا مہنگی ہو جاتی، نوکریوں کا خاتمہ ہو جاتا، بین الاقوامی ادارے ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے، پاکستان کا بینکاری نظام تباہ ہو جاتا، عوام کی بچت اور سرمایہ کاری غائب ہو جاتی۔ آخر IMF مہنگائی کیوں کرواتی ہے؟ چونکہ IMF قرضہ دیتی ہے تو وہ اس کے ساتھ مکمل معاشی روڈ پلان بھی دیتی ہے کہ قرضہ کیسے واپس کرنا ہے۔ اس وجہ سے کچھ جگہوں پر قیمتیں زیادہ کرنی پڑتی ہیں تاکہ پیسے واپس کیے جائیں۔ یہ شرائط IMF خود طے کرتی ہے اور ہمیں مجبوراً ماننا پڑتا ہے۔ کیا ہمیں IMF ڈیل پر خوش ہونا چاہیے؟ جی ہاں، اس موجودہ معاہدے سے فی الحال ڈیفالٹ کا خطرہ پاکستان سے ٹل گیا ہے، لیکن اگر ہم نے معاشی سمت درست نہیں کی تو کچھ عرصے بعد ہم دوبارہ اسی مقام پر کھڑے ہوں گے۔ کیا تحریک انصاف نے اپنے دور میں کوئی کمال کیا تھا؟ جی نہیں، تحریک انصاف دور میں بھی قرضے ریکارڈ رفتار سے بڑھے۔ جتنا قرضہ پاکستان نے 75 سالوں میں لیا، اس سے زیادہ تحریک انصاف نے صرف 3 سال 8 ماہ میں لیا۔ یہ شوکت ترین کا خود دعویٰ ہے۔ کیا IMF معاہدہ پاکستان کے لیے اچھا ہے؟ جی نہیں، اصولی طور پر IMF کی وجہ سے ہم مغربی شکنجے میں جکڑتے چلے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ ہم عالمی مالیاتی نظام کا حصہ ہیں اس لیے یہ ہماری مجبوری ہے۔ کیا کوئی ملک IMF سے بچ نکلا ہے؟ جی ہاں، سربیا، ساؤتھ کوریا، ترکی اور بھارت ایسا کر چکے ہیں، جبکہ 2016 میں پاکستان نے بھی IMF پروگرام کو خیر آباد کہہ دیا تھا، لیکن بعد میں نااہلیوں کی وجہ سے ہمیں دوبارہ IMF پروگرام میں جانا پڑا۔ پاکستان کیسے IMF سے بچ سکتا ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ملک میں زیادہ ڈالر لائیں اور اپنا خرچہ کم کریں۔ اس مقصد کے لیے ہمیں ایکسپورٹ بڑھانا ہوگی، ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری لانا ہوگی، سیاسی استحکام پیدا کرنا ہوگا۔ مختصر یہ کہ IMF کسی بھی طرح سے پاکستان کے مسائل کا حل تو نہیں، لیکن فی الحال قرضہ لینا ہماری مجبوری ہے۔ ڈیفالٹ کی صورت میں نقصان زیادہ ہوتا۔ ہمیں قرضہ لینے پر خوش تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم بدترین حالات سے پھر بھی کچھ دیر کے لیے بچ گئے ہیں۔ اگر ہم نے سیاسی لڑائی جھگڑے بند نہ کیے تو ہمیں ڈیفالٹ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن آپ کو یہاں ایک اور بات بتاتے چلیں، پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ، PMLN کی گورنمنٹ اور باقی اتحادیوں کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے، شہباز شریف نے ایک پلان دیا ہے جس کے مطابق پاکستان 2035 میں $1 ٹریلین کی انڈسٹری بن جائے گا، جس سے پاکستان کو کسی IMF جیسے پروگرام کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس مقصد کے لیے شہباز شریف نے پلان B متعارف کروایا ہے، جس کا مقصد غیر ملکی سرمایہ کاری کو بڑھانا ہے۔ اس مقصد کے لیے قطر، چین، سعودی عرب اور دوسرے ممالک نے پاکستان کے ساتھ تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔